پاکستان سمیت دنیا بھر میں کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر یوم حق خود ارادیت منانے کا مقصد عالمی برادری کو یاد دلانا ہے کہ بھارتی غاصبیت کی وجہ سے کشمیری عوام کو آج تک اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا حق نہیں مل سکا۔ یوم حق خود ارادیت کے موقع پر ملک بھر کے علاوہ کئی ممالک میں مختلف تقریبات، ریلیوں اور احتجاجی سرگرمیوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں آزادی چوک پر رات گئے مشعل بردار ریلی نکالی گئی، جہاں بھارتی مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ شرکاء نے کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کیا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔ یاد رہے کہ 5 جنوری 1949 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تاریخی قرارداد منظور کرتے ہوئے کشمیری عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ استصواب رائے سے کرنے کا حق سونپا تھا۔ ہر سال اس دن کو منانے کا مقصد عالمی برادری کو یہ باور کروانا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر پر اپنی ذمہ داری سے چشم پوشی اختیار نہیں کر سکتے۔ IMF کی جانب سے گورننس میں موجود خامیوں کی نشاندہی کے بعد حکومت نے اہم اقدامات اٹھا لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتصادی گورننس سسٹم کی بہتری کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ کو 15 رکنی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا گیا ہے۔ یہ کمیٹی وزیر اعظم کی اقتصادی گورننس اصلاحاتی ایجنڈے کا حصہ ہوگی اور سہ ماہی بنیادوں پر اپنی کارکردگی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ کمیٹی کے ارکان میں سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری قانون، سیکرٹری منصوبہ بندی، سیکرٹری SIFC، سیکرٹری IT اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سیکرٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن، سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ بھی کمیٹی کا حصہ ہوں گے۔ چیئرمین SECP، گورنر اسٹیٹ بینک اور چیئرمین CCP کو بھی کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے، جبکہ MD پیپرا، DG ٹیکس پالیسی آفس اور ایڈیشنل آڈیٹر جنرل بھی کمیٹی میں شامل ہیں۔ چائنا پاکستان اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے دوران دونوں ممالک کے درمیان CPEC سمیت مشترکہ مفادات کے تحفظ پر اتفاق طے پا گیا۔ پاکستان اور چین کے مابین وزرائے خارجہ کا 7واں اسٹریٹجک ڈائیلاگ بیجنگ میں منعقد ہوا، جہاں دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور، اقتصادی تعاون اور سلامتی کونسل کے شعبہ جات میں اشتراک کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق چین کے وزیر خارجہ وانگ جی کی دعوت پر پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے 3 سے 5 جنوری تک چین کا دورہ کیا ہے۔ 4 جنوری کو بیجنگ میں دونوں وزرائے خارجہ نے 7ویں اسٹریٹجک ڈائیلاگ کی مشترکہ صدارت کی ہے۔ دونوں ممالک نے 2026 میں چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے 75ویں سالگرہ منانے کے لیے بڑے پیمانے پر تقریبات منانے کا بھی اعلان کیا ہے، جس کا مقصد دوستی کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ فریقین نے باہمی اسٹریٹجک روابط اور مشترکہ مفادات کے تحفظ پر بھی اتفاق کیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے ملک میں جاری احتجاجی مظاہروں میں مزید مظاہرین ہلاک ہوئے تو امریکہ اس پر زوردار حملہ کر سکتا ہے۔ مظاہرے دوسرے ہفتے میں داخل ہو چکے ہیں۔ مہنگائی، اقتصادی بحران اور ایرانی ریال کی شدید گراوٹ کے باعث عوام سراپا احتجاج ہے۔ ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اگر ایرانی حکومت نے مزید طاقت کا استعمال کیا یا مظاہرین ہلاک ہوئے تو واشنگٹن شدید رد عمل دے گا۔ یاد رہے کہ ایران میں یہ مظاہرے 28 دسمبر کو تہران میں دکانداروں کی ہڑتال کے بعد شروع ہوئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک کم از کم 12 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ پشاور میں چترال پولو ٹیم اور گلگت بلتستان کے پولو ٹیموں کے درمیان فری اسٹائل پولو کا شاندار مقابلہ منعقد ہوا۔ پولو شائقین کو جوش و خروش سے بھر دیا گیا۔ تاریخی میچ کو دیکھنے کے لیے چترال اور گلگت بلتستان کی شائقین کی بڑی تعداد شریک تھی۔ میچ کا پہلا انتہائی ہاف سخت اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد 3-3 گول سے برابر رہا۔ دوسرے ہاف میں گلگت بلتستان کی ٹیم نے میدان میں مکمل برتری حاصل کی۔ گلگت کی ٹیم نے یکے بعد دیگرے 4 مزید گول سکور کیے اور اختتام تک اپنی برتری کو قائم رکھا۔ خیبر پولو فیسٹیول کے فائنل کے مہمان خصوصی کمانڈر 11 کور پشاور تھے۔ انہوں نے میچ کے اختتام پر کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔